یہ تھے محتمیم اعلیٰ نور حمزہ اسلامک کالج، استاذ العلماء اسیر ناموں سے رسالت حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث بغدادی صاحب۔ اب میں اپنے اگلے مہمان خصوصی جرنیل اہل سنت، مجاہد ختم نبوت، رکن شورا تحریک لبیک پاکستان، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دائز پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب۔ ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے، ہر آنکھ کا تارا بھی جب نام محمد ہے۔ الحمد للہ الذی علم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقانہ الحمید، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل میں تو دلبر میں تو جانان میں تے، دل میں تو دلبر میں تو جانان میں تے، روح میں تو جگر میں تو او جان میں تے۔ زما مشک و عنبر نشتب لتانا، مشک میں تو عنبر میں تو ریحان میں تے، اور نہ میں درشتب لتا نہ میں دارشتا، در میں تو دوا میں تو درمان میں تے۔ ستاپ مینا کہ میں دینو ایمان اولید، ستاپ مینا کہ میں دینو ایمان اولید، دن میں تو اسلام میں تو ایمان میں تو۔ استاد مخ پس افہا ستاپ تعلیم لولم، استاد مخ پس افہا ستاپ تعلیم لولم، پیر میں تو استاذ میں تو قرآن میں تے، او دا محمد امین زلتا پا منگل یوڑو، شوق میں تو او ذوق میں تو درمان میں تے۔ جس سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، بالخصوص ہمارے دلوں کے دھڑکن عکس امیر المجاہدین، جگر گوشہ امیر المجاہدین، قائد عظیمت حضرت قبلہ قائد محترم حافظ محمد سعد حسین رضوی حفظہ اللہ، ودامت برکاتہم وفیوزاتہم علینا، تمام اراکین شورا اور یہاں پر ذمہ داران، کارکنان اور اس جامعہ فیضان غازیان میں تشریف فرما میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے غلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ آج یہاں سے علماء کی ایک بہت بڑی تعداد میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی دین متین کی خدمت کے لیے ایک نئے عزم کے ساتھ میدان میں آ رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کو استقامت نصیب فرمائے اور جامعہ کو مزید ترقی و عروج نصیب فرمائے۔ خوش قسمتی ان کی یہ ہے کہ تاریخ میں علماء نے ذکر کیا ہے کہ اگر مدینہ شریف جس ٹائم اس کی کیفیت یہی تھی کہ پورے عالم کفر کو پتا تھا کہ یہاں سے اس مرکز سے پوری دنیا پر میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین متین کا جھنڈا لہرانے کے لیے وفود تیار ہو رہے ہیں، اور یہاں سے
اسلام کی سربلندی کے لیے مجاہدین اور ان کی سرپرستی کرنے والے سب یہاں پہ ہیں، پھر بھی کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک پہ حملہ کرے یا مدینہ شریف اتنی آسانی سے آئے۔ ان کی ایک وجہ وہ علماء نے بیان کی ہے کہ وہ وجہ یہ تھی کہ جو صحابہ جو میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے علم کی فیض حاصل کرنے کے لیے صفحہ پر بیٹھے ہوتے بغیر کچھ کھائے پیے، ان کا کام یہی تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کرے، کہ صرف یہی تھا کہ وہ دن کو میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے، اور پھر رات کو وہ تلوار لے کر میرے کریم آقا کے گھر کی چوکیداری کرتے رہے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مدینہ شریف پر حملہ کرے۔ کس وجہ سے؟ کہ ادھر میرے کریم آقا کے عزت و ناموس کے محافظین کھڑے تھے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر الحمدللہ ایسے مدارس جہاں پر آپ فنون کے لحاظ سے دیکھیں تو الحمدللہ آپ کو میرے بابا جی امیر المجاہدین کے فیض سے مستفیض ایسے علماء ملیں گے جس سے آپ صرف پڑھیں گے۔ خدا کی قسم آپ پہلے درجے کے طالب العلم کو، میں نے خود یہ تجربہ کر لیا ہے الحمدللہ، میں بالواسطہ پہلے سے بابا جی کا شاگرد تھا، جو بابا جی کے شاگرد رشید تھے میں انہی کا شاگرد رہا، انہوں نے ہمیں جو صرف پڑھائے ہیں وہ بابا جی ہی کی طرز پہ پڑھائے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی خیال رکھا کہ بابا جی کس ٹائم میں کس طرح پڑھاتے تھے اور شاگردوں کے ساتھ رویہ کس طرح رکھتے تھے، وہ ہر بات میں ہمیں بابا جی کا تذکرہ ضرور کرتے تھے۔ انہوں نے کہا بابا جی فرماتے تھے کہ یہ جو گردان ہے نا، یہ زبان کی چوکاٹ جب برابر ہو جاتی ہے تو پھر اس میں سوچ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے آپ کو اس انداز سے یاد کرنا ہوگا کہ آپ اگر نیند میں بھی ہو اور آپ گردان شروع کریں تو اس میں آپ سانس بھی نہ لیں۔ اس انداز سے انہوں نے ہمیں صرف پڑھائے۔ تو جو قبلہ امیر المجاہدین کے فیض سے مستفیض ہے وہ تو الحمدللہ فنون میں بھی وہ ماہر ہے، اس کے سامنے کوئی بھی کتابیں رکھ کے وہ کسی بھی فن میں ہو، اس کو اللہ کریم نے ایک اور شان دی تھی کہ اللہ کریم جل جلالہ نے ان کا فیض یوں عام کیا، ہر جگہ پہ لاکھوں بالواسطہ اور بلا واسطہ شاگرد آپ کے ہیں، جو کہ الحمدللہ یہ فیضان بڑھ رہا ہے۔ لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خوش قسمتی آپ لوگوں کی یہ ہے کہ اس دور میں کہ جب اسلام کے نقشے کو لوگوں نے پتہ نہیں کس انداز سے پیش کیا، آپ اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، آپ کا نسبت ان عظیم شخصیات سے ہے کہ جن سے الحمدللہ جو بھی عالم یہاں سے فارغ ہوگا تو وہ ضرور ایک طرف اگر درس نظامی کے حوالے سے ہو تو وہ بھی اپنے انداز میں بے مثال ہے، لیکن اگر حضور کے عزت آبرو پر پہرے کی بات ہو تو انشاءاللہ تعالی اسی میں وہ کسی سے پیچھے نہیں، سب سے آگے ہوگا۔ رسول اللہ لبیک۔ اور یہ وہی علماء تھے جن پر میرے سرکار نے فخر فرمایا، جب انہیں علماء کا تذکرہ کر رہے تھے تو آپ اسی وقت فجلس رسول اللہ وہو متکئ، میرے کریم آقا نے بنی اسرائیل کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے ظالموں اور جابروں کی جہاں جا کر ان کے صحبت میں رہ کر جب حق بولنا چھوڑ دیا تو اللہ کریم جل جلالہ نے ان پر عذاب مسلط کیا، لیکن جب اپنے امت کے علماء کا تذکرہ کر فرما رہے تھے فجلس رسول اللہ وہو متکئ، میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے اور فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، میرے امت کے علماء ایسے نہیں ہوں گے جو بنی اسرائیل کے وہ علماء تھے جنہوں نے ظالموں کے سامنے سر جھکائے، جنہوں نے ظالموں کی چاپلوسیاں کی، جنہوں نے ظالموں کے لیے رائے ہموار کی، جنہوں نے ممبروں پہ بیٹھ کر ظالموں کے لیے دعائیں کی اور ان کے لیے روتے رہے۔ میرے امت کے علماء ایسے نہیں ہوں گے، بلکہ میرے امت کے علماء کیسے ہوں گے؟ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، جس پر میرے کریم آقا نے اسی وقت صحابہ کے سامنے فخر فرمایا، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کے سامنے فخر فرمایا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فخر فرمایا۔ فرمایا یہ وہ علماء ہوں گے جب ظالم کے سامنے
حق کی بات ہو، جب جابر کے سامنے، ان کے جبر کے سامنے حق کی بات ہو تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. پھر ان کو جب ایک ایک درہ لگے تو وہ بغداد شریف کے اس شہر میں لوگوں کے سامنے جب ان کو ایک ایک درہ وہ لگے جو کہ خود فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہاتھی کو لگے تو وہ بھی لرز جائے، لیکن جب اس حضور کے غلام اور حضور کے وارث کو وہ درہ لگے تو ہر درے پر یہی صدا آتی ہے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. اس لیے میرے کریم آقا نے فخر فرمایا آپ خوش قسمت ترین لوگ ہیں. خدا کی قسم آپ کو اسلام کی اصل روح کے مطابق اس طریقے سے تیار کیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میرے طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. ہم تو بابا جی سے پہلے، میں آپ کو یقیناً خدا کی قسم، میں جب بھی قبلہ ہمارے امیر محترم تشریف فرما ہوتے ہیں، میں بالکل تقریر کے نہ موڈ میں ہوتا ہوں نہ کر سکتا ہوں. صرف بس ان سے پہلے میں دو باتیں ان کے حکم پر کہ آپ نے اجازت دی کہ آپ کرے بات، تو میں صرف 2-3 منٹ میں مکمل کر کے انشاءاللہ تعالی اجازت چاہوں گا. اصل خطاب تو آپ کا ہم نے سننا ہے. آپ یقین کریں کہ اس دور میں جب ہمارے بابا جی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اس پر، ہماری نسلیں بھی اس پر شکر ادا کرے تو وہ کم ہے کہ ہمیں قبلہ امیر المجاہدین کی اللہ کریم جل جلالہ نے صحبت نصیب فرمائی. واللہ ہم نے اپنے اکابرین سے، اپنے بڑوں سے سنا تھا اپنے اکابرین کے بارے میں، اپنے اسلاف کے بارے میں کہ پیولاس کے دی وطورہ اور پبلاس کے دی تزبیوے دو رز مجاہد وے عابد تورش پیوے. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ہمارے اسلاف نے یوں زندگی گزاری ہے کہ جب زہد و تقوی اور علم کی بات آتی تو ان سے میدان میں زیادہ عابد اور زاہد کوئی نہیں تھا. وہ رات کو جب بندہ دیکھتا تو وہ حیران رہ جاتا، یہ ساری رات عبادت کرتا ہے اور پھر صبح جا کے دین مدین کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں، تو ان کے آرام کے وقت کیا ہوگی. ہمیں بڑوں نے بتایا تھا کہ آپ کے اسلاف کو جب ہم کہتے آرام کرو تو وہ کہتے تھے نہیں آرام کی جگہ تو وہ ہے، آرام تو ہم ادھر کریں گے، آرام کی جگہ تو یہ نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا، خدا کی قسم نہیں تھا کس طرح کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، دیکھا نہیں تھا کہ پیولاس کے دی تسبیح پپلاس کے دی وطورہ، آپ کے ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں تلوار. ہم نے سنا تھا کہ اکابرین نے زندگی ایسے گزاری ہے. دو رز مجاہد و عابد تورش پیوے، دن کو آپ مجاہد ہوتے تھے، رات کو آپ عبادت کرتے تھے، عابد و زاہد ہوتے تھے، لیکن دیکھا نہیں تھا. ہر بندے کو دیکھتے تھے تو کوئی ایک نہ ایک طرف تو وہ جاتا، لیکن جو دین کی اجتماعیت ہے اسی لیول پہ ہم اس کو نامکمل پاتے. خدا کی قسم اگر ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں میں کسی کو مکمل پایا کہ اگر آپ اس کو دیکھتے کہ انہوں نے عبادت کیسی کرنی ہے، اگر انہوں نے ان کے زہد و تقوی کا آپ مثال لے، ان کی سخا کا آپ مثال لے، ان کے علم اور فضل کا مثال لے، اور ان کی خوبصورتی کا ظاہری صورت کا مثال لے، اور پھر میدان میں رہ کر میدان میں ظالموں اور جابروں کو للکارنے کی، خدا کی قسم یہ اپنی زبان پر. پرسوں مجھے ایک میسج آیا اور مجھے کہا یہ جو تحریک کو مفت میں شہرت ملی ہے، مفت میں کسی کو اس طرح جواب نہیں دیتا. میں نے کہا ہر کسی کو بندہ کیا جواب دے، سب سے بڑا جواب جو ہے نا وہ کام ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم میدان میں کر کے دکھائے گی. لیکن یہ مفت والے لفظ پر میں تھوڑا ناراض ہوا. میں نے کہا بھائی یہ مفت میں نہیں ملی، اس کے پیچھے بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور امیر المجاہدین کی صبح و شام کی سختی اور تکالیف ہے، ان کا اخلاص ہے، ان کے پیچھے آپ کے وہ جدوجہد ہے جن کو بندہ صرف سوچ سکتا ہے، صرف سوچ سکتا ہے. کوئی بندہ صبح سے شام تک اس حال میں سفر کرے. آپ خود فرماتے تھے میری طرح کوئی 2 گھنٹے سفر کر کے تو دکھائے. صبح شام آپ صبح سے شام ساری رات تک سفر کرے، رات کو مہمان آئے. خدا کی قسم مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جب بابا جی کے سامنے کوئی مہمان بیٹھے ہو اور آپ کا کوئی ضروری کام ہو یا آپ کو نیند آ رہی ہو، آپ نے دن کو بھی نیند نہیں کی تو آپ نے خود سے کہا ہو کہ چلیے میں نے آرام نہیں کیا ہے، میں نے آرام کرنا ہے. اگر بندہ
सुबह रात से बैठकर सुबह तक बैठता रहा। बाबा जी सुबह तक उनकी बात भी सुनते रहे, खुद भी बात करते रहे। ये कहना तो आसान है मुफ्त में, मैंने कहा मुफ्त में नहीं। इसके पीछे मुझे वो दिन भी याद है जब किसी को ज्यादा पता नहीं था। ये बगदादी साहब तशरीफ लाए थे इधर कराची से। 3 दिन बाद जब बाबा जी को रिहा किया गया, 3 दिन बाद मैं खुद मौजूद था। बाबा जी ने फरमाया कि इस 3 दिनों में सिर्फ मैंने 1 गिलास पानी पिया। आपका रंग मुबारक मुतगय्यर हो चुका था, सिर्फ 1 गिलास पानी पिया है मैंने। लेकिन आपने ये नहीं कहा बस सब कुछ आराम करते हैं, अब पीछे रह जाते हैं। मुझे याद है कि जब डी चौक में कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा बाबा जी को कहो तुम्हारी बात बाबा जी मानेंगे। जाकर बाबा जी से कहो कि अब चूंकि हम तो बहुत कम रह चुके हैं, कोई बंदा हमारे पास यही 1000-1500 बंदे हैं और इनके भी सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, खाना नहीं है, वॉशरूम नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी साथ में नहीं है और मुसलसल लोग जुल्म कर रहे हैं। तो आप जाके बताएं कि कोई बड़ा ऐलान करके वापस आएंगे। हमारे भी जहन में ये बात आई कि वाकई कुछ भी नहीं है। सामने से बिल्कुल हर तरफ से उन्होंने घेरा हुआ है और न किसी को छोड़ रहे हैं न किसी को आने दे रहे हैं। तो बाबा जी अपनी गाड़ी में उस वक्त तशरीफ फरमाते, मैं आके पीछे बैठ गया। मुझे कहा जी फरमाइए। मैंने कहा हुजूर अगर इस तरह करे कि हम कोई बड़ा ऐलान करके यहां से निकले कि हम फलां तारीख को आएंगे, बाबा जी इस तरह मेरे तरफ देखा, फरमा ये तो हमारी बात नहीं है। बाबा जी ने फरमाया ये तुम्हारी बात नहीं है। मैंने कहा जी हुजूर इस पर इस तरह मुशावरत हुई है और फिर मुझे भेजा गया है। फिर उसके बाद जो बाबा जी ने फरमाया मुझे इस्लाम की तारीख में बताओ। तुम कहते हो ना हमारे पास बंदे तोड़े रह गए हैं, तो इसके बाद फरमाया मुझे इस्लाम की तारीख में दिखाओ कि कभी हम अक्सरियत से भी जीते हैं, कभी हम अक्सरियत पर एतबार करके कि आज तो हमारे पास। फिर फरमाया कि जब इसी पर बात आ गई तो फिर इम्तिहान भी आ गया। फरमाया मुझे बताओ बदर में हम कितने थे, हमारे पास क्या था उधर। मुझे बताओ खंदक में हम कितने थे, हमारे पास उसी वक्त क्या था। फतह शाम वाकिदी के उठाओ 60 आ गए तो 60,000 का मुकाबला भी किया और फिर उनको लताड़ा भी। मुझे बताओ इस्लाम की तारीख में। फिर उसके बाद जो बात बताई आपने फरमाया आपने आज नहीं देखा कि इन सब ने मेरे साथ मौत पे बेइज्जत की है। फिर बाबा जी ने उसी वक्त तारीखी जुमला इरशाद फरमाया कि यही तो वक्त है कि अहले सुन्नत बहुत देर बाद उठी है। अभी तक तो हम इस पर गुजारा करते रहे कि जो जिहाद करता रहा हमने सरेआम हुक्म लगाया सब के सब खारिजी, और फिर उसके खिलाफ हमने फतवे दिए सब के सब खारिजी। हुजूर के इरशाद भूल गए अल जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामा। कोई तो होगा, कोई जमात तो होगी जिनका जिहाद होगा। नहीं, हमने कहा हम खुद कर नहीं सकते, तो इसलिए खारिजी का तो हमारे पास पड़ा हुआ है, हम कहेंगे ये सारे खारिजी है, तो खुद से हम क्या हो गए। इतनी मुजरिमाना खामोशी, पूरी दुनिया में जुल्म होता रहा। हम अपने दिल में तसल्ली करके बैठ गए कि नहीं ये जिहाद तो काम ही खारिजियों का है। इस वक्त तो जो भी बन आए तो वो खारिजी बन गया। उसके बाद जब जालिम के सामने सर उठाने की बात आई तो हमने कहा नहीं हम तो पुरअमन है। अहले सुन्नत की तो तारीख पुरअमन है। किसने कहा इस तरीके से पुरअमन है? अहले सुन्नत की तारीख उठाकर देखिए। अहले सुन्नत की तारीख तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक से शुरू हुई। कहां पर? आगे आकर के आपको बताया गया कि हालात ठीक नहीं है। लोगों को कुछ न कुछ नरमी करो। कुछ लोगों को हजरत उमर फारूक की ये आदत करीम आती कि जब भी इस तरह की बात आती तो आप बात इसलिए करते ताकि आगे से अगर हुजूर के सामने बात आई तो आपने बात इस वजह से की कि हुजूर की मोहर लगे। अबू बकर सिद्दीक के सामने बात आ गई तो आपने इस वजह से की कि कयामत तक किसी को फिर ये गिला शिकवा ना रहे, न ये उनके जहन में कोई इश्काल आए कि अगर इस्लाम पे सख्त हालात हो, अगर हमारे पास वसाइल ना हो, अगर हमारे पास असबाब ना हो, अगर कुफर बड़ी पावर में हो, तो फिर कोई ये ना कहे कि नहीं अभी दौर नहीं है, अभी हम आगे जाएंगे, अभी हम ये करेंगे, अभी हम वो करेंगे। इसलिए आपने फरमाया तालिफिन्नास वरफुक बिहिम, लोगों के साथ कुछ नरमी करो। आपने फरमाया सकिलत कौमुक या उमर,
بابا جی فرماتے تھے یہ بات حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کو کر سکتے ہیں، اس سے آگے ہم اس کا ترجمہ بھی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا اگر میں یہاں پر مدینہ شریف میں اکیلے رہ جاؤں اور یہ جنگل کے جانور آ کر میری جو جسم ہے اس کو اپنے دانتوں میں نوچ ڈالے اور پھر پردہ عورتوں کے گھروں میں داخل ہو، یاد رکھیے پھر بے حضور کے عزت ابرو کے لیے، ختم نبوت کے لیے جو جنگ ہے وہ بھی ہوگی، مانعین زکات کے خلاف بھی ہوگی، اور جو حضور نے لشکر اسامہ بھیجا ہے وہ بھی جائے گا، اس لیے کہ یہ جنگ میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی عزت ابرو کی ہے۔ کرے ہمارے ذہن میں یہ تھا، خدا کی قسم میں اور کسی کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کروں گا تاکہ کل کو کوئی کلپ میں یہ نہ کہے کہ انہوں نے ہمارے سامنے ہمارے کو یہ کہا، ہمارے کو یہ کہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید پھر ہر کوئی اپنے آپ کو جانچ لے کہ شاید سنیت کی خدمت یہ ہے، اسلام کی خدمت یہ ہے کہ ہم سال میں ایک پروگرام کرے، اس میں ہم نعرے لگائے، اس کے بعد ہم بیٹھے رہے۔ ہم نے کہا ہم نے فلاں جگہ سے جلوس جو ہے نا وہ نکالا اور سامنے سے وہ لوگ بھی تھے، یہ لوگ بھی تھے، ہم نے خوب نعرے لگائے، تو ادھر آ کے بڑے فخر سے کہا کہ جی ہمارا کام ہو گیا۔ اس کے بعد سال بھر تک بیٹھے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ خدمت ہے۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید اسلام کی خدمت یہ ہے کہ بس کتاب بغل میں لے کے کسی کی بھی پیچھے چلے جائے اور پھر ان کو ممبر پر لتاڑ پچاڑ کے رکھ دے، بس ہم نے بہت بڑا کام کیا۔ باقی آپ کی حکومت ظالموں کے پاس ہو، وہ 300 بندے آپ کی ساری پوری امت مسلمہ کی وہ اس طریقے سے جو ہے نا اسلامی اقدار کو پامال کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ادھر تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہمارا کام تو یہ ہے۔ ہم شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی اب اسلام کا جو روح ہے نا یہ وقت کے ساتھ بدل چکا ہے، وقت کے ساتھ بدل چکا ہے، اب تو ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اب تو ہمیں پتہ نہیں کب وہ طاقت حاصل ہوگی، پھر اس کے بعد ہم اس کے لیے میدان میں آئیں گے۔ ذہن میں سارا سب کچھ یہی تھا۔ پھر اللہ کریم نے ہمارے اوپر کرم فرمایا، پھر اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں کرم کی نظر سے دیکھا اور ہمیں قبلہ امیر المجاہدین کا ساتھ ملا۔ ہم سمجھ رہے تھے شاید کوئی ننگے پاؤں مدینہ شریف میں چلے تو اس سے زیادہ اور کوئی عاشق رسول نہیں ہے، چاہے وہ حضور کی عزت ابرو پر حملے کرے، چاہے وہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا راستہ روکے، لیکن یہ بڑا عاشق رسول ہے۔ پھر ہم یہ سمجھ رہے تھے شاید کوئی بھی بندہ وہ بڑا عالم ہو کہ درس و تدریس کرے، اس کا صرف یہ ڈیوٹی ہے، باقی اس کا کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ حالانکہ ہم سناتے تھے کہ جب حضرت سیدنا امام حسین پھر کیوں مدینہ شریف حج کے دور میں، ہم نے کہا شاید کوئی 40 حج کرے تو اس سے زیادہ بڑا اور کوئی مومن نہیں ہے، لیکن یہ تو قبلہ بابا جی نے بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو زندگی بھر میں مدینہ شریف میں حاضری کا کوئی موقع نہیں ملا، کوئی موقع ان کو نہیں ملا۔ ملا محمد عمر رحمہ اللہ کو کوئی موقع نہیں ملا مدینہ شریف حاضری دے، کوئی موقع نہیں ملا، لیکن پورے عالم کفر کو لتاڑا ضرور۔ اسلام میں نام رہے گا تو انہی کا رہے گا، اس لیے قبلہ امیر المجاہدین نے خدا کی قسم اس امت نے جو اپنا پھر بالخصوص اہل سنت جو اپنا راستہ بھٹک چکے تھے، بھول چکے تھے، ان کو پھر سے اپنے اکابرین کا وہی راستہ دکھایا کہ نہ تم ایسے تھے نہ تمہارے اکابر ایسے تھے۔ آج الحمدللہ جو جذبہ صرف پاکستان میں نہیں، خیبر پختونخوا میں نہیں، سندھ و بلوچستان میں نہیں، آج جو جذبہ قبلہ امیر المجاہدین کے انڈیا کا ہر مسلمان بھی اسی جذبے کا پیکر ہو کہ آپ نے اس شہید کی ماں کی بات تو سنی ہوگی، اس 15 سالہ شہید کی ماں کی، جنہوں نے کہا اگر اسلام زندہ باد کا نعرہ لگانا جرم ہے تو مجھے مودی بتائے، یہاں پر بات کرنا ہمارے لیے انتہائی آسان ہے، مگر ادھر تو وہ اقلیت میں ہے۔ ہندوؤں کی پھر کیا کیفیت ہوتی ہے ان جنونیوں کی، ان کے سامنے ایک مائی کا اس طریقے سے بات کرنا کہ اگر اسلام زندہ باد کا نعرہ لگانا جرم ہے تو یہ تو ہمارا نعرہ ہے،
ان کو ہم بتاتے ہیں کہ اسلام زندہ باد تھا، اسلام زندہ باد ہے اور اسلام زندہ باد رہے گا۔ آج جو انڈیا کی ہر مجمع میں یہاں پر لبیک کے نعرے سے کسی کو موت پڑتی ہے، مگر ادھر جا کے یہاں پر عجیب عجیب تعویلات کر کے یہ جو اس طرح کرتے ہیں، یہ جو اس طرح کرتے ہیں، ادھر جا کے اب کوئی جلسہ بغیر لبیک کے نہیں ہوتا۔ یہ بابا جی نے ایسا نعرہ دیا، ہر گلی سے یہ نعرہ اٹھ رہا ہے، کسی نے نہیں کہا یہ تو ان کی سیاسی نعرہ ہے، ہم یہاں پہ کیوں لگائے؟ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ وہ ایمانی نعرہ ہے جنہوں نے شرق سے غرب تک مسلمانوں میں پھر سے وہ غیرت ایمانی اور حمیت ایمانی تازہ کر دی۔ اور پھر اس مرد کلندر کی قبر انور پر کروڑا رحمت نازل ہو کہ ہمیں وہ معیار سکھایا، ہمیں وہ معیار سکھایا کہ صرف یہ نہیں کہا کہ بیٹے ملک سے محبت کرنا، ملک سے محبت تو سارے کرتے ہیں کیونکہ ان کے خزانے اس ملک سے ہے، ان کی ساری عیاشیاں اس ملک سے ہے۔ فرمایا کامل محبت وہی ہے جو وطن سے محبت بھی کرے، وطن کے دشمنوں سے نفرت بھی کرے۔ صرف اہل بیت کی محبت نہیں سکھائی کہ بیٹا اہل بیت سے محبت کرنا، فرمایا اہل بیت سے محبت بھی کرو مگر اہل بیت کے دشمنوں سے کامل نفرت بھی کرو۔ پھر وہ معیار سکھائے کہ صرف یہ نہیں کہا حضور سے وفا کرو، مدینہ شریف کے مٹی کو اپنے جو ہے نا وہ آنکھوں کا سرما بناؤ، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو تاجدار مکینی گنبد خضرا کا دشمن ہو اس کو لتاڑ کر بھی رکھو۔ اور وہ نعرہ جو آپ بطور سلوگن الحمدللہ منصب نبی لبیک کا نعرہ لگ چکا ہے، پوری دنیا میں اس کی آواز الحمدللہ گونج رہی ہے۔ یہ بابا جی کا خصوصی فیضان تھا اور آپ ولی کامل تھے۔ میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ جو بھی نعرہ آپ نے دیا، میں ایک مرتبہ آ رہا تھا وہ مذاکرات سے، تو جو ہی میں آیا آگے بابا جی کا کنٹینر لگا ہوا تھا فیض آباد میں، اسی وقت آپ یہ نعرہ لگا رہے تھے آیا آیا دین آیا۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہم سن رہے تھے، تو میں نے کہا بابا جی ویسے جو ہے نا اس وقت آپ پر ایک کیفیت طاری ہو چکی ہے اور آپ اس میں فرما رہے کہ آیا آیا دین آیا۔ یہ نہیں تھا ذہن میں کہ یہ نعرہ شرق سے غرب تک جو ہے نا پھر ہر کسی کی زبان پر ہوگا۔ لوگوں نے اس نعرے پر بھی بڑے اعتراضات کیے، پھر اس کے مقابلے میں اور نعروں کو لے آئے، چایا چایا دین چایا، لیکن چایا چایا کہاں پر بھی نہیں ہے، جہاں پر بھی آیا آیا دین آیا۔ اس لیے میں بس اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ اس پر آپ اور میں جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہمیں اللہ کریم جل جلالہ نے بابا جی سے نسبت نصیب فرمائی ہے۔ یہ مدرسے کے جتنے طلباء ہیں اس پر وہ ناز کرے کہ ہمارے مدرسے کی خصوصی نسبت ہے امیر المجاہدین سے، اور یہ فیضان غازیان صرف ایک نام کا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی یہ شہداء فیض آباد، شہداء ناموس رسالت، یہ کراچی کے شہداء جنہوں نے اپنا خون پیش کیا اس مقدس مشن کے لیے۔ تو یہ کہنا مفت میں جو شہرت ملی، شہرت مفت میں نہیں ملتی۔ ہاں شہرت اگر باطلی وجہ سے کسی کو ملے تو وہ بھی اس کے لیے بڑی تگودو کرتا ہے، بڑا پسینہ گراتا ہے۔ اور یہاں لبیک اگر اللہ کریم جل جلالہ نے، خدا کی قسم میں نے موافقین تو کیا میں نے مخالفین سے سنا۔ میں جب اسی جیل میں تھا ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل میں، ادھر کچھ لوگ تھے جو کہ پہلے اس طریقے سے دشمن تھے کہ شاید ان کی دشمنی میں بیان نہیں کر سکتا، وہ موت کے بعد بھی ہمیں معاف نہیں کرتے تھے۔ ان کا خط میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا جس مشن کے لیے، حضور کے دین کے لیے آپ لوگ میدان میں ہیں، جس مشن کے لیے آپ لوگ میدان میں ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ اس جماعت کو یہ توفیق دے کہ یہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ کرے۔ ہم قبلہ امیر المجاہدین کی روح کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس امت کی سمت متعین کی، الفضل ما شہدت بہ الادہ۔ اس کو اس انداز سے آپ دیکھیں کہ الحمدللہ آپ کی وجہ سے اللہ کریم جل جلالہ نے اہل سنت کو پھر سے مقام دیا ہے۔ لوگوں اہل سنت کو وہ کھویا ہوا مقام اللہ کریم جل جلالہ نے آپ کے طفیل پھر سے دیا ہے۔ اس لیے
میں آج آپ تمام احباب کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص علماء کرام کو، مفتی عمر فاروق صاحب کو، عبد الرؤف صاحب کو، اس کی جملہ انتظامیہ کو، علامہ غوث بغدادی صاحب کو، پوری کراچی کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دل سے یہی دعا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ یہ کاروان عظیمت اس طرح آگے بڑھتا رہے، اور ہم تو کیا ہماری نسل بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ وابستہ رہے، اور جب حضور کے سامنے ہو میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے دین کے لیے ہم اتنا کام تو کرے کہ جب روح میرا پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں حضور نبی پاک صلی اللہ